السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضۃ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضۃ ان اللہ کان علیما حکیما ولم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ اس آیت میں سورہ نساء کی 25-26 آیتیں ہیں۔ یہ اس سے پہلے سورہ نساء کی 23 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ کچھ مردوں کے لیے محرم عورتیں ہیں جن سے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ 25-23 آیات میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 23 آیات ہے جہاں پر چوتھا سپارہ پورا ہوتا ہے۔ تو کچھ عورتیں ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ آگے کی آیت میں آتا ہے جہاں سے 5واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو نیک ہیں جن سے تم نکاح کر سکتے ہو وہ یہ ہیں کہ تمہاری لونڈیاں یا وہ آزاد عورتیں، وہ شریف عورتیں جن کو اپنے خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ وہ عورتیں ہیں۔ آگے آپ کو اگر اس آیت کا آپ ترجمہ دیکھیں کہ لکھا ہے کہ ان سے تم نکاح کرو محسنین غیر مصافحین۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو چھپی دوستیاں کرنے والی نہیں، کیونکہ یہ شریف عورتیں ہیں۔ اس کے بعد 25 آیت میں آتا ہے کہ اگر تم کسی اونچے خاندان کی عورت سے شادی نہیں کر سکتے تو تمہاری لونڈیاں جو مومن ہو وہ بھی تمہارے لیے کافی ہیں، مگر وہ ایسی نہ ہوں کہ غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ چھپی دوستیاں رکھنے والی نہیں ہوں۔ اور چھپی دوستیوں سے آج کل کون واقف نہیں۔ میرا اصل موضوع آج یہی ہے۔ اس آیت میں ان لونڈیوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اگر تمہارے لیے کوئی اونچے گھرانے کی عورت نہیں مل رہی تو تم نکاح ضرور کرو، چاہے تمہاری لونڈیاں ہی ہوں، مگر دیکھنا یہ وہ ہوں جو چھپی دوستیاں نہیں کرتی ہوں، زناکار نہیں ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے نکاح کے چند فوائد شیئر کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں انبیاء اور رسولوں کی سنت میں سے ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، کچھ نوجوان ان کے ساتھ تھے اور وہ نوجوان شادی کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے اوپر نکاح لازم ہے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچے رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور تم میں سے جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس پر روزے کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شادی شدہ زندگی گزارنے کو منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک بار حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پہ پڑ گئی تو آپ اپنی اہلیہ حضرت زینب کے پاس آئے، حالانکہ وہ اس وقت اپنے لیے ایک چمڑے کو رنگ رہی تھیں۔ آپ نے وہ ضرورت پوری کی کیونکہ اس عورت کو دیکھ کے آپ نے یہ ضروری سمجھا۔ پھر اپنے صحابہ کی طرف تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بلا شبہ فتنے میں ڈالنے کے لیے ایک عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان ہی کی صورت میں مڑ کے واپس جاتی ہے، لہٰذا تم میں سے جب کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس آ جائے، بلا شبہ یہ چیز اس خواہش کو ہٹا دے گی جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آؤں گی، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ آج کل عورت تو شیطان کی صورت میں فتنہ ہے ہی، مگر سب سے بڑا فتنہ آج ہماری زندگیوں میں کون سا ہے؟ یہ موبائل۔ اس موبائل نے ہر انسان کے لیے، آج ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے، اس سے فتنہ پھیلتا ہے۔ بلا شبہ یہ بات صحیح ہے۔ بچیاں جن کو ہم موبائل ہاتھ میں دیتے ہیں ان کی 100 بار آپ تربیت کر چکے ہیں، لیکن ایک ایسی دنیا آپ نے اس کے ہاتھ میں ڈال کے دی ہے جس کے ذریعے سے وہ پتہ نہیں کون سی دنیا دیکھتی ہے۔ ٹین ایجر لڑکے اس عمر میں صنف مخالف کی طرف انسان کی کشش قدرتی ہے، تو کس طرح کے وبال ہمارے معاشرے میں ہیں۔ ان سب کا ذریعہ صرف اور صرف موبائل ہے۔ اگر ہم آج کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف غیر شادی شدہ لوگوں کا ہے، لہٰذا ان کے لیے نکاح ہی عفت کا ذریعہ ہے، اور اگر کسی عورت پہ نظر پڑ جائے تو وہ مرد اپنی عورت کی طرف، بیوی کی طرف آئے اور اس سے اپنی خواہش پوری کر لے، لیکن موبائل کی وجہ سے ہمارے اکثر بھائی جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیویوں سے بھی وفا نہیں کر پاتے۔ ان کے دل میں وہ عورت جو شیطان کی صورت میں جاں گزی ہوئی وہ جاتی نہیں، اور بہت سارے شادی شدہ مرد اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ اپنی باوفا بیویوں کو چھوڑ کے دوسری عورتوں سے دل لگی چھپی دوستیاں کرتی ہیں۔ ان کی باوفا بیویوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سکون نہیں دے پا رہیں۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے ہمارے معاشرے میں آئی ہیں کہ بہت سارے معروف لوگ جو میڈیا پہ مشہور ہیں 4 بجے اٹھ کے کسی کی بھی کال پہ اٹھ کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ مادیت پسندی تو ہمارے معاشرے کے لیے ایک عذاب بن ہی چکی ہے، مگر یہ چھپی دوستیاں، جس نے کسی کو کہیں کا نہیں رکھا، بہت افسوس ہوتا ہے جب بہت سے دیندار مرد شادی شدہ ہو کے چھپی دوستیاں کرتے ہیں۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے باوفا شوہروں کو چھوڑ کے اپنی راتوں کو موبائل کے ذریعے دوسرے مردوں سے رنگین کرتی ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے جب جہنم اور جنت کو پیدا فرما دیا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جا کے وہ دیکھ کے آؤ۔ جبریل جہنم دیکھنے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کیا دیکھا؟ جبریل عرض کرتے ہیں
کہ اے اللہ، جنت تو بہت لذتوں میں، شہوتوں سے، بہت خوبصورت چیزوں سے مزین کی گئی ہے، لہٰذا وہاں تو ہر کوئی جانا چاہے گا۔ پھر جبریل جنت کی طرف جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کیا دیکھا؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جنت کو تو اللہ بہت ساری کٹھن چیزوں نے، مشکل مرحلوں نے، آزمائشوں نے گھیرا ہوا ہے، وہاں تو کوئی ہرگز جانا نہیں چاہے گا۔ تو معاشرے کا حال دیکھ کے مجھے بار بار یہ چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ واقعی جہنم کو اللہ تعالیٰ نے شہوت سے، لذیذ چیزوں سے مزین کر دیا ہے، جس کے لیے انسان کا دل ایک بچے کی طرح مچل جاتا ہے۔ اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ بچیوں کو آزادی نہیں دینا چاہیے، ان کی وقت پہ شادی کر دینا چاہیے، اور لڑکوں کی بھی جلد سے جلد شادی کر دینا چاہیے، مگر یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ کون ہے جو اس مصیبت میں مبتلا نہیں؟ کس کے ہاتھ میں یہ موبائل نہیں؟ اور کیا کیا وہ اس موبائل میں دیکھتا ہے جو اس کو شر کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، اور یہ جو موبائل پہ ایک دوسرے کو تصویریں، ویڈیو، جسم کے اعضاء کی ویڈیو، تصویریں بھیجی جاتی ہے، کیا یہ زنا کا ایک حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی پسند کی چیز ہے؟ کیا ایسے انسانوں کو اپنا ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ اس طرح کی چیزیں جب معاشرے میں ہوتی ہیں تو پھر وہ لوگ جو ان برائیوں سے بچے ہوئے ہیں بڑے ہی نفع میں ہیں، بڑے نفع میں ہیں کہ وہ اپنے ساتھی کے لیے اپنی عصمت کو، اپنی عزت کو بچائے رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ سب سے پہلے اللہ نے مردوں سے ہی فرمایا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد اللہ نے مومن عورتوں سے فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ اے مومن عورتوں اپنی نظروں کو جھکائے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس دور میں یا ہر دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی برائیاں تھیں، زنا ہوتا تھا، بدکاریاں ہوتی تھیں، تو زمانہ کوئی بھی ہو، آلائے کار بدلتے رہتے ہیں، شیطان کبھی کوئی صورت اختیار کر لیتا ہے ہماری زندگیوں میں، لیکن آج کے دور میں اس موبائل نے طرح طرح کے فتنے برپا کیے ہوئے ہیں۔ ایک باوفا عورت جو سکون سے سو رہی ہے، اس کا شوہر کسی اور عورت سے موبائل پہ باتیں کر رہا ہے، تصویریں شیئر کر رہا ہے۔ ایک باوفا مرد جو تھکا ہارا دن بھر اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتا ہے اور وہ سکون سے سو رہا ہے، اس کی بیوی ایک اور مرد سے موبائل پہ لگی ہوئی ہے۔ ایک ماں دن بھر کی تھکی ہوئی، اپنے بچوں کے لیے محنت مشقت کرتی ہوئی، اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے فکر مند، ان کے کھانے پینے کے لیے پریشان، اس کو سہولتیں دینے کے لیے جدوجہد کرتی ہوئی ماں، وہ ماں سکون سے سو رہی ہے اور اس کا بیٹا
یا اس کی بیٹی کسی اور غیر محرم سے باتیں کر رہی ہے۔ کس قدر دل دہلانے والی باتیں ہیں۔ اس ماں پہ کیا گزرتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ٹین ایج بچہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اس باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کی بیٹی راتوں کو غیر محرم لڑکوں سے باتیں کرتی ہے۔ یہاں پر تو میں وہی عام سا جملہ بولوں گی کہ کیا ہم اپنی اولاد پر اس لیے بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا شوہر اپنی بیوی پہ اسی لیے بھروسہ کرتا ہے؟ کیا بیوی ایک شوہر پہ اس لیے بھروسہ کرتی ہے کہ جب اس کا بھروسہ ٹوٹتا ہے تو وہ ماں، وہ بیوی، وہ شوہر کیسے ٹوٹتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ گناہ اس قدر لطف دیتا ہے، اس قدر اس میں مزہ ہوتا ہے کہ پھر انسان پہ کوئی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، اور نصیحت کرے بھی تو کیسے؟ انسان کا نفس اس کو اپنا غلام جو بنا چکا ہے۔ اسی لیے سورہ یوسف کی آیت میں آتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ نفس تو حکم دیتا ہی برائی کا ہے، یعنی نفس کا کام ہی برائی کے لیے آمادہ کرنا ہے، مگر وہ جس پر اپنا رب رحم کرے، اور میرا رب بہت رحیم ہے، بہت غفور ہے۔ تو نفس کا کام دھوکہ دینا ہے انسان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی محبت ہمارے دل میں دے دی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں کا تعلق تو دنیاوی چیزوں سے ہے، دنیاوی آسائشوں سے ہے، مگر ان میں ایک چیز ہے، مرد کے لیے عورت کی محبت اللہ نے دل میں ڈال دی ہے، یا عورت کے لیے مرد کی محبت۔ تو اگر یہ جائز طریقے سے پوری ہو تو شاید اس میں یکسانیت آ جاتی ہے۔ اصل میں یکسانیت یا ریپیٹیشن انسان کو بور کر دیتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جو بچیاں، یہ جو بچے، یہ مرد، یہ عورت یکسانیت والی زندگی سے اکتا جاتے ہیں۔ ان کو ہر وقت تھرل چاہیے ہوتا ہے، ان کو ہر وقت ایڈونچر چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں پر تعلیم یافتہ ہونا، غیر تعلیم یافتہ ہونا، دینی ہونا، بے دین ہونا، سب ایک ہو گئے ہیں، ایک ہی جگہ جمع ہو چکے ہیں، نفس کے شکنجے میں آ گئے ہیں۔ شاید اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی جگہ مطمئن نہیں کر سکتی۔ آپ کسی بھی اچھی جگہ، دنیا کی جانی مانی جگہ، مکہ بھی چلے جائیں، جس کے لیے ہم تڑپتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، ایک معین مدت گزار کے وہاں سے بھی آپ اپنے گھر کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ کہیں پرفضا مقام میں چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، یورپ کی ٹرپ لگا لیں، اپنے ملک کے ناردرن ایریا کی طرف خوبصورت سے خوبصورت مناظر دیکھ لیں۔ آپ K2 پہ چلے جائیں، ماؤنٹ ایورسٹ، جو کہتے ہیں دنیا کی حسین تر جگہ ہے، بہت حسین دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان ساری جگہوں کو آپ ایکسپلور کر لیں، پھر بھی آپ کا دل ایک وقت آئے گا، اکتا جائے گا، آپ وہاں سے چلے جانا چاہیں گے، کیونکہ ہر چیز کو ناپائیداری ہے۔ آپ کا دل ایک چیز سے اکتا جاتا ہے، یہ اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھا ہوا ہے،
اور جنت ہی ہے۔ سورہ کہف میں آتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنات الفردوس سے مہمانی کے لیے، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا وہ کبھی بھی یہاں سے جانا نہیں چاہیں گے۔ یعنی جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان نہیں اکتائے گا، کیونکہ وہاں پر ہر روز ایک نئی شان ہوگی، ہر روز ایک نیا منظر ہوگا، نیند بھی نہیں ہوگی، اونگ بھی نہیں ہوگی، اکتاہٹ بھی نہیں ہوگی۔ وہی ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان مطمئن ہو سکے گا۔ باقی یہ دنیا، یہ رشتے، ان سب چیزوں سے انسان کا دل بھر جاتا ہے۔ اصل میں انسان کی روح پیاسی ہے۔ تو پھر میں واپس آؤں گی اپنے ٹاپک کی طرف کہ جو لوگ بھی اس طرح کے اسٹیٹس میں آتے ہیں، ایکسٹرا میریٹل اسٹیٹس، فلرٹس، لیونگ ریلیشن، یہ ساری چیزیں اپنے نفس کی برائیاں ہیں۔ ہمارا نفس ہمیں ان چیزوں کو خوبصورت دکھاتا ہے، اور آج تو نکاح بھی اس کا حل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو شادی شدہ افراد کیوں ان چیزوں میں آ رہے ہیں؟ نکاح تو بہت ساری چیزوں کا حل ہے ہی، لیکن پھر ایسے لوگ جو شادی شدہ بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کیوں چلا رہے ہیں؟ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حج کرایا اور بشارت دی کہ آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ عرض کیا حرام دن ذی الحج کا۔ فرمایا آج کون سا مہینہ ہے؟ عرض کیا حرام مہینہ یعنی ذی الحج کا۔ پوچھا آج کون سا دن ہے؟ حرام دن ہے یعنی 9 ذی الحج، عظیم دن، اللہ کو سب سے پیارا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگاہ رہو، جس طرح آج کا دن حرام ہے، آج کا مہینہ حرام ہے، تو اسی طرح ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا خون، ایک مومن کا مال، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا مال، ایک مومن کا خون ایک دوسرے مومن پہ حرام ہے۔ تو آئیے پھر میں آج اس پر بات کرتی ہوں کہ ایک مومن کی عزت کس قدر اس کے لیے اہم ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب بھری محفل میں ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ کچھ لگ گیا ہے، وہ انسان کتنا شرمندہ ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی لپسٹک کا عورت پہ نشان پڑ جائے یا کوئی ایسی بری چیز لگے دوسروں کو، تو وہ کوئی اور اس کو آگے ہٹاتا ہے تو انسان کتنا شرمندہ ہوتا ہے۔ یا آپ نے دیکھا ہے کہ چلتے چلتے کوئی گر جائے تو دوسرے ہنستے ہیں اور وہ گرنے والا کتنا شرمندہ ہے۔ یہ کیا چیز ہے جو ہمیں اتنا شرمندہ کرتی ہے؟ یہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری سیلف ریسپیکٹ ہے۔ تو یہ سیلف ریسپیکٹ، یہی ہمارا سب کچھ ہے، یہی کسی دوسرے پہ حرام ہے کہ اس کو ہرٹ کرے۔ اسی لیے تو چغلی غیبت حرام ہے، کیونکہ چغلی اور غیبت میں دوسری کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے۔ لیکن آج ان چھپی دوستیوں نے متخذات الاخدان، غیر مصافحین، موبائل سے زنا کرنا،
موبائل سے اپنے پوشیدہ اعضاء دوسروں کو دکھانا، ساری رات ایک ماں مصلی پہ بیٹھی تہجد پڑھ رہی ہے، اس کا بیٹا اور بیٹی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کا گھر، اس کے بچے سنبھالتی ہے، اس کا شوہر دوسری عورت سے لگا ہوا ہے، ایک شوہر باوفا شوہر اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے آسائشوں کے لیے کڑی دھوپ میں محنت کر رہا ہے، اور اس کی بیوی دوسرے مردوں سے اس طرح کی چھپی دوستیاں لگاتی ہے۔ تو یہ ماں کی بچیاں کس طرح سے عزت پامال کر رہی ہیں، یہ لڑکے کس طرح اپنی ماں باپ کی عزت کو اچھال رہے ہیں، یہ شادی شدہ مرد کس قدر اپنی بیوی کی عزت کو پامال کر رہا ہے، یہ مرد، یہ عورت اپنے باوفا شوہر کی عزت جس کی وہ نگہبان ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، روزے رکھے، نماز پڑھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ تو کہاں ہے وہ عورت جو چھپی دوستیاں کرتی ہے، زنا کرتی ہے، اس موبائل کے ذریعے صرف اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے ایک مرد کو رجھاتی ہے، وہ کس قدر اپنی بہن جو دوسری اس مرد کی بیوی ہے اس کے دل کو ٹھیس پہنچا رہی ہے، کس قدر یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بچوں کی شادی کر لی جائے، مسئلہ تو اپنے انسان کے اندر ہے، اس کے نفس کا ہے، وہ تو شادی شدہ ہو کے بھی اس لڑکی سے بیزار ہو جاتا ہے، وہ لڑکی تو شادی کر کے بھی لو میرج کر کے بھی اس لڑکے سے بور ہو جاتی ہے۔ طلاق کا رجحان آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ بتائی جاتی ہے، دل بھر گیا، یہ ایسا نہیں ہے جس طرح مجھے پہلے بتایا۔ تو نکاح بہت سارے مسائل کا حل نہیں جب تک ہم اپنے نفس کی تربیت نہیں کر لیں، جب تک ہم اپنے رب سے نہیں جڑ جائیں، جب تک ہم برائی کو برائی نہ سمجھیں اور برائی کو اپنے نفس کی مجبوری سے ریلیٹ نہیں کریں کہ کیا ہے، تھوڑا سا ہی تو گناہ ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، ہم بھی تو خود کو معاف کرنے والے بنیں۔ امید ہے آج میرے اس بیان کی کچھ تلخ باتیں آپ کو بری لگی ہوں گی، لیکن معذرت کے ساتھ آج یہ میں نے بہت دکھ کے ساتھ یہ بیان ریکارڈ کیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کو نظر انداز کریں اور میری باتوں پہ غور کریں کہ کیا ایسا نہیں ہے، ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں اور سب سے زیادہ اپنے رب سے رجوع کریں، قرآن سے جڑیں، حدیثوں سے جڑیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔